اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. الحمدللہ عرس تاج الشریعہ میں ہم سب جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس مبارک محفل کو، اس محفل میں ہم سب کی شرکت کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تاج الشریعہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. ایک مرتبہ پڑھ لیجئے نا بلند آواز سے درود پاک. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھوں جو در پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بہت مختصر وقت میں، زیادہ سے زیادہ 7-8 منٹ 10 منٹ، اس میں سارے یہ کلام نعت منقبت سب پیش کر کے پھر ہم صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں. حصول برکت کے لیے کلام اعلیٰ حضرت، اور حج کا زمانہ ہے تو کلام اعلیٰ حضرت میں بڑا مشہور کلام، اس کلام کو وہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں، ریفریش کر لیتے ہیں. حاجیو آؤ شہر شاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو. اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو. توجہ کیجئے گا اس کلام میں اعلیٰ حضرت نے کیا بتایا کہ جو جاتے ہیں نا حج کے لیے، عمرے کے لیے، مکہ شریف سے فارغ ہو کر پھر مدینہ شریف جاتے ہیں، برکتیں تو دونوں جگہ ملتی ہیں، لیکن جو مکہ شریف میں برکتیں ملنے کے بعد جو وہاں مدینہ پاک میں جا کر انہی برکتوں کو ڈھونڈتے ہیں تو وہ تو ملتی نہیں. ان برکتوں کے ذریعوں کو، مثال کے طور پہ میزاب رحمت، میزاب رحمت مدینہ شریف میں تو نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر مکہ شریف میں میزاب رحمت ہے تو مدینہ شریف میں تم یہ سوچو کہ نہیں ہے، تو پھر مدینہ شریف میں کیا برکت ہے. سنیں اعلیٰ حضرت سے کیا کہتے ہیں، کیا برکت. زیر میزاب ملے، زیر میزاب ملے، خوب کرم کے چھیٹے، ابر رحمت کا یہاں روز برسنا دیکھو، ابر رحمت کا یہاں
روز برسنا دیکھو. زمزم مکہ شریف میں کہتے ہیں زمزم کا خیال کہ یہ برکت مکے میں مل رہی تھی، اب مدینہ شریف میں کیا برکت مل رہی ہے؟ کہتے ہیں مدینہ شریف میں یہ مل رہی. آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. کہہ دیجئے بلند آواز سے، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. آخری شعر، بلکہ دو شعر سن لیجیے اسی کلام کے. تاج الشریعہ کی منقبت پیش کر لیں. حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں نا، حجر اسود کو بوسہ لینے کی برکت جانتے ہیں آپ لوگ؟ جو بوسہ لے لے اس کے گناہ، یعنی اس کا دل کالا ہے تو صاف ہو جاتا، اس کے دل کی ظلمت کو وہ اندر اپنے اندر سمیٹ لیتا. حجر اسود کی یہ برکت. اعلیٰ حضرت مدینہ شریف میں تو حجر اسود نہیں ہے، تو وہاں کیا برکت ملے گی؟ وہاں کس کو چومے؟ تے حجر اسود کی بات کر رہے ہو، اس طرف توجہ نہیں ہے کہ مدینہ پاک کی خاک کی کیا اہمیت. دھو چکا ظلمت دل بوسہ سنگ اسود، دھو چکا ظلمت دل بوسہ سنگ اسود، خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو. خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو. مشہور و معروف حدیث مبارکہ سب جانتے ہیں نا، الجمعۃ عید للمؤمنین، جمعہ کا دن مومن کے لیے عید، مومنوں کے لیے عید کا دن. عید کا دن خوشی کا دن. خوشی تو وہ منائے نا کہ جس کے سر پر کوئی بوجھ نہ ہو. جمعہ کا دن ہو، مکہ شریف میں ہو، تو ہم جیسے گناہگار خوشی کیسے منائیں گے؟ اس لیے کہ مکہ شریف میں ایک نیکی 1,00,000 کا ثواب، ایک گناہ 1,00,000 گناہ. تو ہمارا تو کھاتا منفی ہو جائے گا، ہم خوشی کیسے منائیں گے؟ اعلیٰ حضرت ہم گناہگار کہاں خوشی منائیں؟ کہتے ہیں مدینہ پاک میں مناؤ، اس لیے کہ ایک نیکی کا ثواب 50,000 کے برابر، اور ایک غلطی کے برابر. اعلیٰ حضرت پھر کون سے دن منائیں؟ کہتے ہیں جس کے صدقے میں تمہیں یہ مرتبہ مقام مل رہا ہے، یہاں یہ برکت مل رہی ہے، اسی کی پیدائش کے دن یعنی پیر کے دن یہ خوشی مناؤ. جمعہ مکہ تھا، عید اہل عبادت کے لیے. مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو. مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو. مقطع سن لیجئے، توجہ ہے نا آپ کی، ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بیٹھے کعبۃ اللہ کے سامنے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کعبۃ اللہ کو دیکھنا، صرف دیکھنا ہی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، پڑھیں نہ پڑھیں، ہونٹ ہلے زبان ہلے نہ ہلے، دیکھ رہے ہیں. توجہ جاتی ہے میزاب رحمت کی طرف، تب دل سے محو گفتگو ہوتے ہیں، دل سے کہتے ہیں یہ کیا معاملہ، یہ میزاب رحمت،
اس کے ذریعے پانی تو نیچے آتا ہے کعبۃ اللہ کی چھت سے، یہ بات تو سمجھ میں آتی، تیر نما کیوں بنا ہوا؟ تو دل جواب دیتا یہ آپ کی آنکھوں کا سوال ہے۔ تو جواب سنیے، جواب یہ ہے کہ یہ مدینہ پاک کا راستہ بتا رہا، اور آپ کے کان اگر سوال کریں تو قریب جا کے سنیے، آواز بھی یہی آ رہی ہوگی۔ کیا؟ غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ، دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضور تاج الشریعہ کا کلام، اب 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں تو معاف کر دیجئے گا۔ اچھا، اس میں مضمون کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت اپنے کلام میں لکھتے ہیں، انا فی عطشم و سخا کا اتم، اے گیسو پاک، اے ابر کرم، زلف مبارک کو ابر کرم کہہ رہے ہیں۔ اب برادر اعلیٰ حضرت اپنے کلام میں کیا کہتے ہیں؟ ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ یہ دونوں اشعار کو لے کر تاج الشریعہ نے مضمون بنا دیا، اور مضمون بنا کر کیا لکھا؟ ابر کرم گیسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابر کرم گیسوئے محمد، ابر کرم گیسوئے محمد، دونوں حرم اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سب کی نظر ہے سوئے کعبہ، سب کی نظر ہے سوئے کعبہ، کعبہ تکے ہے روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے کو کعبہ، کعبے کو کس نے قبلہ بنایا، کعبے کو کس نے بنایا قبلہ، کعبے کا کعبہ روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سجدہ سر ہے، سجدہ سر ہے سوئے کعبہ، سجدہ سر ہے سوئے کعبہ، سجدہ دل ہے روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سجدہ دل ہے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے چمن میں
کس کی خوشبو سارے چمن میں کس کی خوشبو خوشبو ہے خوشبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو ہے خوشبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا دو شعر پیش کرنا اس کلام کے, دونوں کا تعلق قافیہ بند سمجھ لیجئے. ایک میں دلیل ہے اور دوسرے میں دعویٰ. دلیل پہلے سنیے. منہ کا معنی بال, ٹھیک ہے, بال مبارک شریف کی زیارت ہم کرتے ہیں ہر سال, یہ سال میں 2 مرتبہ. بال مبارک شریف زندہ ہے جبھی تو زیارت کرتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں, مضمون کیا ہے؟ کس کا منہ دیتا ہے گواہی, کس کا منہ دیتا ہے گواہی, کس کا منہ دیتا ہے گواہی, کس کا منہ دیتا ہے گواہی. منہ محمد منہ محمد صلی اللہ. بلند آواز سے درود پاک ہے نا, پڑھ لیجئے. منہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگلے شعر میں کہتے ہیں کس دعوے کی دلیل میں نے دی ہے؟ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, زندہ ہے واللہ, زندہ ہے واللہ. جانے دو عالم روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جانے دو عالم روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اختر خستہ چل دے جنا کو, اختر خستہ چل دے جنا کو. باغ جنا ہے کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باغ جنا ہے کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث, پیروں کے آپ پیر ہیں, پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد. اہل صفا کے میر ہیں یا غوث. صدقہ رسول پاک کا, صاحب عرس کا کلام ہے. صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو, ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد. ہم قادری فقیر ہیں یا غوث. تیرے ہی ہاتھ لاج ہے اے پیر دستگیر, غوث اعظم. تیرے ہی ہاتھ لاج ہے اے پیر دستگیر,
ہم تجھ سے دستگیر ہیں یا غوث المدد، ہم تجھ سے دستگیر ہیں یا غوث. دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں، کہتے یہ بہتے نیر ہیں یا غوث المدد، کہتے یہ بہتے نیر ہیں یا غوث المدد. بجے گا حشر تک ڈنکا، امام احمد رضا خاں کا، جہاں میں بول گئے بالا امام. وہ اپنے وقت کے بے شک امام ابو حنیفہ تھے، کوئی ثانی نہیں ملتا امام. کوئی ہے حجت الاسلام، کوئی مفتی اعظم، یہ اونچا خاندان کس کا امام. کوئی صدر الشریعہ ہے، کوئی صدر الافاضل ہے، یہ فیضان نظر دیکھا امام. مدینے میں ضیاء الدین احمد کس کا نائب تھا؟ امام احمد رضا خاں کا امام. جو قدسی حشر میں پوچھیں گے مجھ سے کس کا پیرو ہے، کہوں گا کر کے سر اونچا امام. نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت تاج شریعت. نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت تاج شریعت. آئے ہیں بن کے رضا کی کرامت، تاج شریعت تاج شریعت. آئے ہیں بن کے رضا کی کرامت. اچھا ایک تو کلام یہ میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی پڑھا گیا یہاں، تاج الشریعہ کا یہ والا کلام، یہ منقبت ان کی بارگاہ میں، یہ والی سن لیجیے، یہ بھی بہت زبردست کلام، تاج الشریعہ کی منقبت. بھائی اس کے دو بند پیش کر دو، جس کے بعد سلام پڑھتے. ناز تقوی کو جس پہ ہے وہ پارسا، جس کے اجداد و آبا ہوئے اولیاء، وہ ہے اختر رضا، وہ ہے اختر رضا، وہ ہے اختر رضا، وہ ہے اختر رضا. وہ جو تاج شریعت سے جانا گیا، جس کے رخسار سے پھوٹتی ہے ضیا،
وہ ہے اختر رضا، وہ ہے اختر رضا، وہ ہے اختر رضا، وہ دیکھے میلہ کوئی ان کے میخار کا، ہر مسلمان تمنائی دیدار کا، پیر ملتا نہیں ان کے معیار کا، مرشد بے بدل جس پہ دنیا فدا، وہ ہے اختر رضا، وہ ہے اختر رضا، فیض و برکات کے ایک سمندر ہے یہ، آسمان ولایت کے اختر ہے یہ، شان اسلاف کے سچے مظہر ہے یہ، غوث و خواجہ کا کہیے جسے آئینہ، وہ ہے اختر رضا، وہ ہے اختر رضا۔